الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العلي الأعلى أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. أما بعد، آج ہمارے درس کا موضوع ہے انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں. نمازی بھائیوں، اسراء اور معراج کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور اعزاز کے لیے تھا، اور اس لیے بھی تھا تاکہ وہ اللہ جل جلالہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں رب العالمین کی طرف سے بے شمار نشانیاں دیکھیں. انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، انہی میں سے حضرت آدم، عیسیٰ، یوسف، ادریس، ہارون، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام اجمعین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور ان لوگوں نے آپ کو سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو کچھ نصیحتیں کیں، جن میں ان کا یہ فرمان بھی تھا کہ اے محمد، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہو اور ان کو یہ بتاؤ کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، وہ چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں. سدرۃ المنتہا دیکھا، یہ ایک بڑا درخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما غشی من امر اللہ ما غشی تغیرت فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها فاوحى اللہ الی ما اوحى ففرض علی 50 صلاۃ فی کل یوم ولیلہ. یعنی جب اس کو اللہ کے امر میں سے ڈھانپ لینے والی چیز نے ڈھانپ لیا تو وہ بدل گیا. اس کی حسن کی وجہ سے اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی حالت بیان نہ کر سکتا تھا. پھر اللہ نے جو چاہا مجھے وحی کی، پھر اس نے ہر دن اور رات میں میرے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کیں، پھر انہیں ہلکا کر کے 5 وقت کی نمازیں کر دیں. اللہ سبحانہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہی خمس وہی خمسون لا یبدل القول لدی وأعز الحسنۃ عشرا. یعنی دیکھنے میں یہ 5 ہیں مگر اجر و ثواب میں یہ 50 ہیں. میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی ہے، میں نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلت الجنت فإذا فیہا حبائل اللؤلؤ ای عقود وقلاعد من اللؤلؤ وإذا ترابها المسک. یعنی جنت میں مجھے لے جایا گیا تو مجھے اس میں موتی کی رسیاں یعنی موتی کے گچھے اور قلابے نظر آئے، اور اس کی مٹی مشک کی دکھائی دی. آپ اسی اثنا میں تھے کہ آپ کا گزر ایک نہر پر سے ہوا. حافتہ قبال الدر المجوف علیہ قصر من اللؤلؤ والزبرجد طینۃ المسک فقال ما هذا یا جبریل قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. یعنی جس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتی کے قبے بنے ہوئے تھے، اس پر موتی اور زبرجد کا ایک محل تھا جس کی مٹی مشک تھی. آپ نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر نہر ہے جس کو آپ کے رب نے آپ کے لیے چھپا رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم اور اس کی ڈراؤنی چیزوں کو دیکھا. آپ نے اس میں کچھ لوگوں کو دیکھا یخمشون وجوہہم وصدورہم فقال من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. یعنی آپ نے اس میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے ہیں. آخر میں عرض ہے کہ اے اللہ کے بندوں، ہمیں اس عظیم سفر پر غور کرنا چاہیے
اور اس میں پائے جانے والے اقدار پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح پر ہمیشگی برتنی چاہیے، اور نماز کو اس کے اوقات میں قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل ہونے والوں میں سے بنائے جو اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جہنم اور اس کی ہولناکیوں سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔